آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. مسٹر مودی, اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. چوائس از یورز. پوری قوم نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. یہ جو معاملات ہیں اس جنگ کے, یہ پاکستان کی اب سیاسی ثقافت کا حصہ بن گئے ہیں. ایک طرف سے آپ کو ان حوالوں سے سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سے ایک حقیقی سینٹیمنٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر انڈورسمنٹ ہے, اکنالجمنٹ ہے. وزیر اعظم اور سروسز چیفز کا دورہ پسرور چھاونی کا, اور اس کے بعد یہ پلان کے دوسری بیسس پر بھی جائیں گے, وہاں پر جوانوں سے ملاقات, اور ساتھ ہی ان شہداء کے لیے دعائے خیر اور ان کی اکنالجمنٹ جن کی تعداد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 53 ہو گئی ہے. یہ تمام لوگ اس مٹی کے تحفظ کے لیے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں, لیکن ہم میں یہ موجود ہیں. تو یہ ایکنالجمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے. ان ٹینشنز میں سے اللہ نے ہمیں اچھے طریقے سے نکالا. اب ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمارا دشمن ہمسایہ, اب صرف ہمسایہ کہنا بات درست بنتی نہیں ہے, دشمن ہمسایہ کیا سوچ رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر کتنی توجہ دینی چاہیے, اور پاکستان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان تمام ٹینشنز کا اثر بزنس پر کیا پڑ رہا ہے. آج مارکیٹ چھلانگیں لگا رہی ہے, لیکن کیا یہ طویل المدت مثبت سینٹیمنٹ ہے؟ تو پاکستان کا موڈ ہو یا پاکستان کی مارکیٹ ہو, آپ کو مثبت طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان دونوں معاملات پر بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سے میں نے خصوص کیا ہنا ربانی خیر صاحبہ کا, سابق وزیر خارجہ ہے, رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہنا ربانی خیر صاحبہ دنیا بھر کے مختلف فورمز پر ہندوستان کے نمائندگان سمیت دوسرے لوگوں کے ساتھ انگیج رہتی ہیں, سیمینارز میں شرکت کرتی ہیں. تو بہت اچھے طریقے سے پچھلے 10-12 سال سے بھانپ رہی ہیں کہ ہندوستان کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا, آپ انٹرویو دیکھیے گا, اور اس کے بعد ہم پھر عارف حبیب صاحب سے بات کریں گے. اچھا, یہ فرمائے گا کہ ہندوستان کا ماننا یہ ہے کہ بڑی طاقت ہے اور وہ ایک بڑا پیغام دنیا کو دے رہی ہے. مودی کی سپیچز ہمارے سامنے ہیں, ایئر بیس سے بھی وہ دنیا سے مخاطب ہوتا ہے, اپنے حلقے سے مخاطب ہوتا ہے. جب وہ قوم سے خطاب کرتا ہے تو اپنے حلقے سے مخاطب ہوتا ہے, دنیا سے مخاطب ہوتا ہے. ابھی تک آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ اس کا پیغام دنیا میں کہیں جا کر اثر ڈال رہا ہے تو کتنا ڈال رہا ہے, کیونکہ اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی بنانی. اچھا, اگر آپ آؤٹ سائڈ آف دا نیریٹو شیپنگ اینڈ کی دنیا سے بات کریں تو آئی تھنک اس وقت مودی صاحب کے پیغام صرف ان کی انٹرنل کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہیں, میننگ ان کے پیغام اپنے لوگوں کے لیے ہیں, انڈیا کے لیے ہیں. اینڈ ان سم ویز ٹو بی ایبل ٹو ریٹریکٹ انڈیا فرام واٹ اٹ ہیز ایکسپیرینسڈ, مطلب انڈیا نے جو ایکسپیرینس کیا اس کو انہوں نے کس طرح شیپ کرنا ہے, نیریٹو کس طرح شیپ کرنا ہے. اینڈ میرے نظر میں ان سم ویز یہ کہنا شاید غیر مناسب لگے کہ ون کنٹری پنچڈ بیونڈ اٹس ویٹ. اپنی طاقت کا ایک ایلیوژن تھا, اور وہ ایلیوژن انہوں نے بہت محنت کر کے اوور ڈیکیڈز لگایا. جب سے مودی صاحب آئے انہوں نے انڈیا کا ایک کلچر چینج کیا انٹرنلی, بٹ اس کی پروجیکشن بھی چینج کی. اور جو پروجیکشن چینج کرنی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا اب ایک ایسی پاور بن گیا, ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جو منینز ہیں ہمارے ارد گرد ریجن, اس طرح ہمارا نہیں, ہمیں اینڈ آلموسٹ دا irrelevance آف جیوگرافی انہوں نے جو پروو کرنے کی کوشش کی. میرے نظر میں دیکھیں, رابرٹ کیپلن کی ایک کتاب ہے ریونج آف جیوگرافی. اگر آپ جیوگرافی کو ریجیکٹ کریں گے یا اگنور کریں گے تو جیوگرافی آ کے اپنا ریونج آپ سے لے گی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے آپ کو پلگ کر کے ایک اور دنیا کے خطے میں نہیں جا سکتے, آپ کو ایک ہی جگہ میں آپریٹ کرنا ہے. پاکستان کی آئی تھنک اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے, آئی وڈ سے پاکستان ایکسیپٹیڈ اٹس جیوگرافی, بیکاز اس سے پہلے پاکستان بھی آؤٹ سائڈ سولوشن سی کرتا تھا, کوئی آ کے ہمارا مسئلہ سالو کرا دے. کشمیر کے لیے ہم کہتے تھے ٹرانس نیشنل ہمارے کوئی ایمبیشنز ہوتے تھے. نو, آئی وڈنٹ سے ٹرانس نیشنل ایمبیشنز. آئی تھنک وی ور لوکنگ فار ایکسٹرنل پلیئرز ٹو سالو آور ریجنل پرابلمز. ٹھیک ہے, اور پچھلے 30 سال سے میرے نظر میں کنسسٹنٹلی پاکستان واز آن اے پاتھ جہاں پہ پاکستان ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل نیگوسیشن انڈیا کے ساتھ سیکھ کر رہا تھا ٹو بی ایبل ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹ باسکٹ. 2 باسکٹس ہیں نا, ایک ڈسپیوٹ باسکٹس ہیں اور ایک ہیں آج کل ایوری ڈے کی اکرنسز. ایکسٹرنل ایونٹس ہو سکتی ہیں,
انٹرنل ایونٹس ہو سکتی ہیں, ان کا پریشر ہوتا ہے ملکوں کے اوپر, لیکن پاکستان کنسسٹنٹلی پچھلے 3 دہائیوں سے میرے نظر میں ایٹ لیسٹ سنس مے بی 2005 آنورڈز اور مے بی 2001 آنورڈز ایک پاتھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, ٹریڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں پاکستان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے ایک نیگوسیٹڈ سلیوشن سے ٹورڈز ڈسپیوٹ ریزولوشن جا رہا تھا. کیونکہ پہلے دیکھیں طلعت ہمارا بڑے دہائیوں تک ماننا رہا جب تک کشمیر نہیں تب تک ٹریڈ نہیں, جب تک کشمیر نہیں, اور پھر ہم نے اس کو ایک باسکٹ میں بنا لیا کہ ٹیررزم بھی ہے, ٹریڈ بھی ہے, عقل مند ملک کی طرح, ایک عقل مند کی طرح اڈیپٹ کیا اور ری لک کیا, اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں, لیٹس نارملائز ایز مچ از پاسبل. میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہم نے ویزا پالیسی ایک کی جس میں 60 سال سے اوپر لوگ ویزا فری جا سکتے ہیں, میڈیا بھی تقریباً ویزا فری جا سکتا ہے, بزنس مین کے لیے آسان کر دیا ایٹسیٹرا. کیا کرنے کی کوشش کی کہ لوگ آپس میں جن کے ذہنوں میں دلوں میں دشمنی کے سیڈز بنے ہوئے تھے وہ نکل کے ایک دوسرے کو ایز نارمل. اور ٹریک 2 بھی بڑا روبسٹ قسم کا شروع کیا ہم نے, ایکسیپشنلی روبسٹ, جس نے سولوشنز بھی ٹیبل پہ لائیں, اور سولوشنز ور لٹرلی دس مچ اوے فرام بینگ ایبل ٹو. سو دس از دا انفارچونیٹلی کہتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب بھی 2 steps فارورڈ 4 steps بیک. اسی لیے آئی ریممبر 2010 میں ہم نے یہ ایک منترا استعمال کیا, ان انٹرپٹیڈ اینڈ ان انٹرپٹیبل. اب میں اس پہ تھوڑا سا وقت اس لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہوں. ان انٹرپٹیبل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ یا ایک ملک یا کوئی اور ملک کوئی بھی اس پروسیس کو انٹرپٹ نہ کر سکیں. کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اس کو بنیاد بنا دی, کوئی آپ کی ڈیفینس ڈیل ہوئی تو آپ نے اس کی وجہ سے انٹرپٹ کر دیا, ٹھیک, تو آپ اس میں اتنا کانفیڈنس ڈال دیں کہ اس کو آپ ان انٹرپٹیبل بنا دیں. اور یہ ڈائلاگ پروسیس, بیکاز ڈائلاگ پروسیس پھر آگے ہی چلتا جائے گا, یہ نہیں ہوگا 2 steps فارورڈ 10 steps بیک. آئی تھنک مودی صاحب جب آئے پاکستان نے پورے دل سے ان کا پورا پاسٹ, گجرات کے لنک سارا پاسٹ بھلا کے ان کو پرائم منسٹر کا درجہ دیا آف اے اسٹیٹ جو ان کا بنتا تھا. اور پاکستان کس چیز سے سیکھ رہا تھا؟ پاکستان پرائم منسٹر واجپئی کے ڈیمینر سے. انہوں نے جو ایز پرائم منسٹر, بی جے پی کے بھی وہ بھی پرائم منسٹر تھے, ان کی بھی کہتے تھے RSS کے ساتھ جس طرح کر کے بھی, بٹ انہوں نے جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آئی تھنک very early on or early on enough he decided to choose the legacy of peace for himself. So we were hoping that جب Prime Minister Modi کے اوپر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے of being the Prime Minister of India, not just he would choose a just. Unfortunately I think what was very clear now, 15 سال کے بعد I think ہم کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, یا چلیں 11-12 سال کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ very early on Prime Minister Modi chose a very different path. ہم نے ان کو مس ریڈ کیا نا پھر. نہیں, میں اس کو مسریڈ نہیں کہوں گی, میں کہوں گی کہ ہمیں جو آپٹیمیٹ کو دکھانا چاہیے اپنے لوگوں کی خاطر, خطے کی خاطر, پیس کی خاطر, سیکیورٹی کی خاطر, کو ایگزسٹنس کی خاطر, میوچل رسپیکٹ کی خاطر ہم نے بہت سین ایک کیا اور ہم نے ان کو پورا چانس دیا. اور ہم اگر آپ دیکھیں تو مجھ سے بہت سارے فورن ڈپلومیٹس پوچھتے ہیں کہ وائی ڈزنٹ پاکستان وانٹ پیس. آئی ایم لائک لک ایٹ پاکستان ہسٹری. پاکستان نے ہر جگہ فیلرز بھیجے, ہر جگہ at every level and across governments. So یہاں پہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, across governments. So I think Pakistan is on a very consistent path. India unfortunately in that time has fallen into تو انڈیا کا جو سیکولر انڈیا ڈیموکریٹک انڈیا ایک ویل ریسپیکٹڈ انڈیا. اور طلعت اس میں میں اینڈ آئی تھنک آپ بھی ایٹ لیسٹ پیپل ان فارن آفس وی بین ٹرین ٹو لک ایٹ دا فائن پرنٹ, رائٹ. جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جو کوئی ایونٹ آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے, کس طرح کہہ رہا ہے, کیا اس کی لینگویج بدلی ہے. آپ 2019 میں ایکولی اللیگلی اسٹرائک, پروپورشن کم تھا, اللیگل اسٹرائک انڈیا نے کی فار دا فرسٹ ٹائم. آئی مین اس کا امپیکٹ دیکھیں, 1971 کے بعد پہلی بار انڈین پرائم منسٹر تھاٹ اٹ وائز ٹو سینڈ فائٹر جیٹس انٹو پاکستان's territory, internationally established border, not on the LOC, internationally established border. وہ انہوں نے کیا ویری لیگل, ویری ریڈیکل, امپاسبل, ویری فلیگرنٹ, whatever you want to call it. دنیا نے ان کو ان سم ویز کچھ بھی نہیں کہا, مطلب بارنگ ملیشیا, ٹرکی. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے اسٹیٹمنٹ ساری دیکھی تھی, اور دنیا نے اس کو کہا نہیں, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, اس دیٹ دی ادر وے ود انڈیا اگینسٹ. چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہو گیا, اب اس کو not that also, but very firmly stood by the side of India. And then 2025 میں وہ 9 کرتے ہیں اسٹرائکس, 10 کرتے ہیں, 25 کرتے ہیں. پرنسپل تو وہی والا بریک کیا, اور اس دفعہ دنیا کا ریئیکشن ٹو انڈیا بہت مختلف. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟
انڈیا نے ان 7 سالوں میں 2019 سے 2025 میں اپنا کہتے ہیں نا صحیح روپ اپنی صحیح انٹینشن صرف پاکستان کو نہیں دکھائی تھی, دنیا بھی دیکھ رہی تھی. دنیا میں تو بڑی انویسٹمنٹ کی انہوں نے, ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے جھنڈے گاڑے, ہر ملک کے ساتھ انگیج کیا, کبھی یورپ میں جا رہے ہیں, کبھی امریکہ میں, کبھی ٹرمپ کو جفیاں مار رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے, ان کا خیال, انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا, وہ کیا چہرہ دکھایا؟ وہ یہ چہرہ دکھایا کہ جب کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو آ کے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ملک میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے, سکھس کو مار رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, دیٹ ہیز این امپیکٹ. جب ان کی ایک وار سی شروع ہو جاتی ہے, وربل وار سی شروع ہو جاتی ہے, دیٹ ہیز این امپیکٹ. جب یو ایس کے سوئل میں انڈیا وہی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, دیٹ آلسو ہیز این امپیکٹ. اور دوسری جگہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا اس وقت انڈیا کو اس کے پرنسپلز کے اوپر نہیں سراہ رہی. دنیا کی جو مجبوری ہے, مارکیٹ اور مال, مارکیٹ بھی ایک مجبوری ہے, بٹ اس سے بڑی مجبوری ان کی ہے ان سم ویز what I would call China containment. اوکے, اور جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کا رول آپ نے انڈیا کو دے دیا. اور ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا, آپ دنیا کو ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ہوپنگ دیٹ یو رانگ. اور ہم دنیا کو پچھلے کئی سالوں سے, ایک دہائی پلس سے یہ بتا رہے تھے کہ جو امپیونٹی آپ نے انڈیا کو ایز یور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دیٹ ریجن دی ہے, اس سے انڈیا ایک بہت ہی بلیگرنٹ فورس, ایک بہت ہی روگ فورس بن کے خطے میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے, بدعنوانی پھیلا رہا ہے, اور خطے کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. اور جو ہمارا ایک ٹوٹل اسٹریٹجک گول ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وی میں کو ایگزسٹ پیسفلی, اور یہ خطہ پورا یورپین یونین کی طرح اپنی دشمنیاں وغیرہ چھوڑ کے آگے لے بڑھے اپنے لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے. سو وہ جو ہماری ایک پوری خواہش تھی, وہ دنیا سپر امپوزیشن, آئی وڈ کال اٹ دا سپر امپوزیشن پالیٹکس اینڈ گلوبل پالیٹکس, جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بیسکلی ہیڈ این امپیکٹ آن دس ریجن. سو انڈیا ان کا ایک پیوٹ تھا چائنا کے خلاف, اس میں مارکیٹس نے بھی رول پلے کیا, ان کی پروجیکشن نے بھی رول پلے کیا, دنیا نے ہماری بات نہیں مانی, اور ان کے جی ڈی پی نے بھی رول پلے کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی انڈیا کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, انڈیا کا 11 ٹائمز آپ سے جی ڈی پی ہے, ہم مانتے ہیں اکنامکلی دے ڈوئنگ مچ بیٹر, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. تو چائنا کا جی ڈی پی تو انڈیا سے 5 گنا زیادہ ہے, تو چائنا کے خلاف انڈیا کو تو آپ نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے. سو یو نو جی ڈی پیز ہونا علیحدہ ہیں. جی ڈی پی آپ کو کیا اجازت دیتا ہے؟ آپ کو اجازت دیتا ہے ریفیل جیٹس لے لیتے ہیں. وار تھیٹر میں وہ ریفیل جیٹس ایسے کام کرتے ہیں, دیٹ شوز یور ابیلٹی ٹو بی ایبل ٹو بی دا سیکورٹی پرووائڈر فار یور سیلف اور فار دا ریجن اور فار دا ورلڈ, رائٹ. وہ کسی نے ہمیں ایکسپرٹ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ they were buying security, we were building security. And that's a good way to put it, and I would hope that neither of us need to either buy or build security. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم ایک ایسی جگہ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا اصل میں کوئی ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے, we are far far away from that. I'm talking about a utopian world. As we sit, I'm talking about a utopian world. But what I'm saying is کہ ایک زمانہ تھا جب یہ یوٹوپیا نہیں لگتا تھا, بیکاز انڈیا کے طرف آپ کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا نظر آتا تھا, جو کہ سین تھا, جو کہ رسپانسبل تھا, جو کہ نارملائز کرنا چاہتا تھا. اور وہ نارملائزیشن کی انٹینشن ان کے بیہیویئر میں نظر آتی تھی, منموہن سنگھ کے بیہیویئر میں نظر آتی تھی. منموہن سنگھ جب یہ کہتے تھے کہ میں نے سیاچن کو ماؤنٹین آف پیس بنانا ہے, تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہماری باسکٹ آف پرابلمس ہیں یا ڈسپیوٹس ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور باسکٹ آف کانفیڈنس کو بڑھایا جائے. ہیئر ایز اے پالیسی انہوں نے پاکستان کو, جو ان کے جس کو وہ آئسولیٹ کرتے ہیں, اور اس وقت آئسولیٹ کون ہو گیا؟ ٹھیک ہے, کہنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان انڈیا آئسولیٹ ہوا یا وقتی طور پر اس کو دھچکا لگا ہے؟ ہم ٹرمپ کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کے اوپر ہندوستان کی میڈیا میں ریئیکشن بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بہت خوش نہیں ہیں. موڈی کہتا ہے کہ میں نے اپنی ٹرمز کے اوپر وار شروع کی, اپنی ٹرمز پہ ختم کی. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان بنو, ٹریڈ کرو, اور آپ کو ٹریڈ کرنا پڑا. وہ کہتا ہے میں نے نیوکلیر بلیک میل میں نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ایسی اہمکانہ باتیں آپ نہ کریں, نیوکلیر وار از انتھنکیبل. سو ابھی ان کو دھچکے لگ رہے ہیں, لیکن کیا واقعتاً دنیا ابینڈن کر دے گی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ابینڈن کرے گی. انریلسٹک ہے, اسٹوپڈ ہے ٹو تھنک کہ دنیا اس کو وہ ابینڈن بالکل بھی نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فائن پرنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2019 میں آپ دنیا کا ریئیکشن دیکھ لیں اور آپ 2025 میں دیکھ لیں. سو ان سم ویز کئی ملک ایک مجبوری بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن اس مجبوری کو آپ نے کس طرح استعمال کیا؟ دیکھیں, آپ چائنا کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں ایک بہت ہی ڈیپ نیشن جس نے دنیا کو اپنی پاور پروجیکشن کرنے کی کسی قسم کی خواہش نہیں اظہار کی, until and unless it felt exceptionally threatened. I believe, this is my reading, right. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ایک انڈیا جس نے ایک بہت ہی شیلو اپنے آپ کو دکھایا کہ دنیا نے تھوڑی سی اس کو پاور دینے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ میں تو اب ایسا بن گیا ہوں کہ میں
ہر کسی کو. اور جو انہوں نے اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی, illusion of power. اور جو میں دیکھیں ہم لوگ پورا پچھلے 10 سال سے ہر سرکل میں جا رہے ہیں جہاں پہ تھنک ٹینکس اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے جیو اسٹریٹجکلی یا اسٹریٹجکلی کس ملک میں کتنا تھپر ہے. ایک چیز اسٹیبلش تھی, کنونشن ملٹری سپریمیسی آف انڈیا ود ان دا سب کانٹیننٹ واز اے گیون. یہ constant variable ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں. No, it was a constant. It wasn't a variable. It was a constant. It was a constant کہ یہ تو ہے ہی کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر میں انڈیا پاکستان پار میں ہو سکتے ہیں, پاکستان کے پاس یہ ہے, بٹ کنونشنل ملٹری سپریمیسی. اور وہ کس بیسس پہ تھی؟ ٹینک ٹو ٹینک, جیٹس ٹو جیٹس, platforms to platforms. Yes, India was looking very good, but when you expose yourself to the war theater, you better be able to hold that line. Not only as your own protector, but یہاں پہ آپ نے کیا دکھایا کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو ایک اگریشن تو کر لیا. اب آپ کہیں کہ جی امریکہ نے بھی تو جا کے عراق میں وار کی وداؤٹ سیکورٹی کاؤنسل اینی اسپیس. بٹ کیا امریکہ کو یہ پتا تھا کہ عراق آ کے ان کے بارڈر کے اندر میزائلز لانچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ انڈیا کی کیا پرابلم ہے؟ انڈیا کو پتہ ہے کہ دوسری طرف نیوکلیئر نیبر ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ رکھتا ہے, ملیٹریلی بھی رکھتا ہے, ایئر فورس ٹو ایئر فورس موسٹ آف دا ٹائم. ایوری ٹائم دے کم ان دے لیو سم تھنگ بہائنڈ. مطلب آپ آ جائیں گھر کے اندر آ کے مارنا ہے تو گھر سے نکلنے کی بھی تو صلاحیت رکھے نا, بٹ گھر سے نکلنے کی صلاحیت نہیں ہے, بٹ آ کے مارنا ہے. سو آئی تھنک لیکن ہمیں نا اس وقت ایز اے نیشن آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس وار ہسٹیریا. ہم تو نکلنا چاہ رہے ہیں, وہ نکلنے نہیں دے رہا نا. آپ اس کی اسپیچز کو اگر آپ دیکھیں, اگر اس کے ساتھ یہ تمام ہاتھ ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, اگر وہ ایکسپوز ہوا ہے تو ظاہر اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوگے. ابھی ہندوستان ان سیاسی کانسیکوینسز کو پروسیس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے. موڈ میں رہے گا بھی نہیں مینیج وہ, بیکاز ان کا ماحول کی بات نہیں ہے, ان کی جو ایک انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے یا انہوں نے ایک جو کورس لیٹس سے انہوں نے جو پاتھ چوز کیا ہے, جو سڑک وہ چوز کیا ہے, انہوں نے جو پاتھ چوز کیا ہے اس میں انہوں نے اس خطے کو نارملائز کرنے کا پاتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہے, یہ جو اب ہم نے کیا ہے وہ کہہ رہی ہے نیا نارمل ہے. دیکھیں اگر آپ what you call the doctrine of limited war under the nuclear threshold کی بات کریں, this is what they were trying to establish نا کہ نیوکلیئر تھریشولڈ کے نیچے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ایک ریڈ لائن کراس کی 2019 میں پاکستان نے ریسٹرین شو کیا. پاکستان کے پاس آپ کا پائلٹ بھی تھا, آپ کے جیٹس بھی گرا دیے. پاکستان کے پاس پوزیشن تھی, پاکستان کہتا ہے ایسی کی تیسی. اب آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو کہ لا میں کسی کو کوئی اسپیس نہیں دیتا تھا. دیکھیں ہم سارے سگنیٹریز ہیں نا انٹرنیشنل لا میں, ہم سارے یو این کے ممبر ہیں. یا تو انڈیا کہے کہ میں یو این سے ریزائن کرتا ہوں, میں یو این کا ممبر نہیں رہتا, اور اب مجھے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز بے شک وہ کشمیر پہ ہوں, میں ان کو بھی ڈیم کہتے ہیں آرٹیکل 51 ہے آپ کے چارٹر کا, اس میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے, تو ہم نے سیلف ڈیفینس نہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, سیلف ڈیفینس کیا. سیلف ڈیفینس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو ڈو سیلف ڈیفینس؟ وار آپ چھیڑنے کا آپ کو حق ملتا ہے. جب ایک ملک آپ کے اوپر اٹیک کرے آپ کو سیلف ڈیفینس, جو کہ پاکستان کے پاس رائٹ تھا, کرتا ہے. جب کسی ملک کے اندر ایک اٹیک ہو, بے شک آپ اس کو ٹیررسٹ اٹیک کریں, بے شک آپ انٹرنل سیکورٹی پرابلم کہیں, بے شک آپ ان کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کا ریئیکشن کہیں, واٹ ایور نامنکلیچر یو یوز اور واٹ ایور یو سے کہ جی یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, تو کیا ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی بھی انٹرنیشنل لا میں تو کوئی بھی ایسی اسپیس نہیں دی گئی. یہ تو انٹائرلی اپنے تخیل کی اڑان انہوں نے کی نا جی, پھر اس کو انہوں نے رافیل اڑایا, اس کو جواب مل گیا. لیکن ذرا میں واپس آپ کو ایک جو نقطہ آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ تو ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر. ایک ایسا ملک جس کا اپنے بارے میں تصور جو ہے وہ ریزہ ہو گیا ہے, اور ایک ایسا سیاستدان جس نے بنایا ہی اپنا امیج یہ تھا کہ میں تو بس بڑا مہان اور بڑا زبردست کام کرنے والا ہوں, وہ اب انجرڈ ہے اور دنیا کے اندر آئسولیٹڈ ہے. تو یہ تو کوئی منطق کی طرف نہیں اس کو دھکیلے گا نا. وہ کہتے ہیں نا when the animal is cornered the hunter is in danger, کیونکہ یہ اب زخمی ہے. تو یہ تو پھر ہم تو نارملائز نہیں کر سکتے نا, ہم تو کرنا چاہتے لیکن کر ہونے نہیں دے گا نا. دیکھیں میرے نظر میں ان کو چیسٹ تھمپنگ کرنے دیں, ان کو جانے دیں آپ ایئر بیس ٹو پروو کچھ نہیں ہوا. وی ہیو نتھنگ ٹو پروو. مطلب اس وقت طلعت if I could tell you how much of international global assessment on this entire region is being rewritten as we speak. ٹھیک ہے, بیکاز ایک illusion میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے نظر میں ان کی جو اسٹریٹجک یہ مسٹیک تھی which will have repercussions for decades to come. اوکے, کیونکہ وہ illusion of power جو کہ بالکل ان کے
اوپر پلیس کی گئی تھی انہوں نے خود ہی اس کو ڈینٹ کر دیا, ایک بلون کو انہوں نے خود ہی. سو ہمیں اس طرح کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریالٹی ہے وہ بہت سارے کیپٹلز میں اس کا بہت اچھی طرح اندازہ پتہ چل گیا. آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از لٹرلی سٹ پریٹی اینڈ بی دا اپوزٹ آف انڈیا. ہمیں ان کو ایمولیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ان کے جیسا بننے کے ہاتھ. ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم ضرور کریں, لیکن ہماری لینگویج اور ہمارا اسٹریٹجک گول بالکل انڈیا سے مختلف رہا ہے اور رہنا چاہیے. اسی لیے میں نے کل نیشنل اسمبلی کی فلور پہ بھی کہا ہمیں اناپولوجیٹک ہونا ہے کہ اٹ واز اے رائٹ ٹو ریٹیلیٹ انڈر انٹرنیشنل لا, اور ہم نے جو بھی کیا انٹرنیشنل لا کے دائرے میں کیا. ہم نے ان کے سویلینس کو نہیں اٹیک کیا, انہوں نے ہمارے سویلینس کو اٹیک کیا. ہم کہہ سکتے تھے جی انہوں نے ہمارے سویلینس کو اٹیک کیا, ہمارا بنتا ہے ہم بھی ان کے سویلینس کو اٹیک کریں. ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری ٹارگیٹس لیے اور اس پہ دکھا دیا. ایک ہمیں اس پہ اناپولوجیٹک بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں پاکستان کیوں نہیں کرتا. پاکستان کا حق تھا, پاکستان کی جو ذمہ داری تھی, کانسٹیٹیوشنلی ہماری ذمہ داری تھی, ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری تھی, اور اس میں وی سو آل آف پاکستان. سو پرائم منسٹر مودی ڈیڈ اے بگ فیور ٹو پاکستان, اٹ یونائٹڈ آل آف پاکستان انٹو دس فورس آف نیچر رائٹ ناؤ. اب کیا پاکستان اس فورس آف نیچر کو کس طرح استعمال کرتا ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی, دس از اپون اس. اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی بہت دیر تک نہیں رہے گا. لیکن لیٹ می فنش the دوسری تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو بی unapologetic. پاکستان از اے کنٹری وچ ول آلویز سیلیبریٹ سیز فائر, کیونکہ پاکستان تو جنگی جنونی حالات میں نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا یہ سیز فائر ہم نے نہیں مانگا, یہ ہوا. ہمیں کبھی بھی کوئی سیز فائر کی آپشن دے گا, ایک سیز فائر جو ہم نے نہیں مانگا بے شک, لیکن کبھی بھی ہمیں وہ آپشن لے گا, ہم دونوں ہاتھوں سے اس کو لیں گے, کیونکہ ہم پیس میں نارملائزیشن میں بلیو کرتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کی تھیوری لگتی ہے جس طرح ٹرمپ نے دی ہے کہ اگر مجھے کوئی جہاز مفت دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لے کے آگے جاؤں. نہیں, آئی ایم اے بگ فین آف پریزیڈنٹ ٹرمپ رائٹ ناؤ. آپ نے ان کی اسپیچ سنی ہے ابھی؟ جی میں نے سنی. نہیں, دا ریسنٹ ون جس میں انہوں نے نیو کون جو امریکن ایک تھا کہ جی ہم کو جا کے بتائیں انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم کیوں لوگوں پہ اٹیک کر کے ان کو ڈیسیمیٹ کر کے ان کو. سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ورلڈ ایز اٹ از اینڈ ناٹ ٹرائی اینڈ میک اٹ این امیج آف واٹ یو وانٹ اٹ ٹو بی, رائٹ. سو it's very interesting what's happening in the world. میرے نظر میں ایسی ٹیکٹونک شفٹس اس وقت ہو رہی ہیں فار ویریس ریزنز. یہ کوئی ایک بندہ یا ایک کوئی گروپ بنا کے پلان نہیں بنا رہا کہ دنیا اس طرح جائے گی, بٹ ٹیکٹونک شفٹس are my God. زلزلہ ہے, ایک گلوبل زلزلہ ہے. ٹیکٹونک شفٹس is all I'm going to call it, because زلزلہ تو آ کے ختم ہو جاتا ہے. ٹیکٹونک شفٹس وہ زلزلے کی نیچے سے پلیٹس کو ہلاتی رہتی ہیں. واپس آئیے اگر اس کے اوپر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ نہ ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے, نہ چیسٹ تھمپنگ کی ضرورت ہے, اور دنیا جو کر رہی ہے اس کو کرنے دیں. ہندوستان کے بارے میں, ہندوستان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اندرونی معاملات میں کون سے معاملات ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے نیشنل یونٹی کی بات کی, ٹھیک ہے ایک جنگ کے اندر نیشنل یونٹی ہوتی ہے, لیکن اب جنگ نہیں ہے, اب سیز فائر ہے. تو کہیں نہ کہیں آ کر مجھے بھی پروگرام کا موضوع تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو بھی تقریر کا موضوع تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو پریس کانفرنس کسی اور موضوع کے اوپر کرنے پڑے گی. واپس دوبارہ اسی منترے پر جانے کو یہ ملک مجھے لگتا ہے اس وقت تیار اگر نہیں بھی ہے تو دھکیلا جا رہا ہے اس طرف. ہاؤ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس ڈومیسٹک لاگ جیم پولیٹیکل جو ہے, کیا کریں اس کا؟ دیکھیں, جب آپ کو اللہ کوئی اپرچونٹی دے تو اللہ نے تو آپ کو اپرچونٹی پہ پلیٹر پہ دے دی ان سم ویز, اور آپ نے خود بھی اس کے لیے اللہ نے موقع دیا, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے وہ موقع لے لیا. اوکے, اس وقت اگر ہم اس کو ایز اے ریئلی بگ اپرچونٹی دیکھیں ویئر جو ہماری انٹرنل فرکشنز ہیں, انٹرنل کہتے ہیں نا انٹرنل ایشوز ہیں, ان کو ہم ریزولوشن کی طرف جائیں اور ہم آہنگی کی طرف جائیں, اور ہر کسی کو وہ اسپیس دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے ان کو دی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز نے دی ہوئی ہے, اور ہر کسی کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے کو ایگزسٹنس. بٹ اس میں جیسے دو ملکوں کے بیچ میں آپ یو کی ناٹ ٹینگو الون, یو نیڈ دا ادر پارٹی, رائٹ. سو یہاں پہ جو ویریس پارٹیز ہیں, ہر کسی کو آئی تھنک اس مومنٹ پہ دس شوڈ بی اے مومنٹ آف ڈیپ ریفلیکشن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو سی کہ ہم نے جو پیچھے کرتے رہیں. دیکھیں, پاکستان اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنلی بلیگرنٹ بیہیویئر کے روگ اسٹیٹ کے بیہیویئر کے اوپر کے ریئیکشن میں اکٹھا ہو سکتا ہے, تو پاکستان کیا یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے لوگوں کے لیے اکٹھا رہے, اپنے لوگوں کو وہ ڈیلیور کرنے کے لیے, بیکاز ایونچولی اٹس اے پیپل آف پاکستان. جب ہم کہتے ہیں ملک, ہم نے ملک کی سالمیت, واٹ از دا ملک؟ لوگ ہیں. It is certainly the geographical sovereignty. لوگ جو جغرافی کے اندر رہ رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نا. جو اکنامک sovereignty چاہیے, اس کا جو طریقہ ہے
وہ تو ہم آہنگی سے ود ان جو ہم ریجنل ہم آہنگی کہتے ہیں تو اس کو حقیقی معنی میں ٹرانسلیٹ کریں تو عمران خان کو نکال دیں ہم کیا دیکھیں I'm not going to talk about something that is way beyond my paycheck. So لیکن implications اس کے یہی ہیں نا, چلیں اگر نام نہ بھی لیں اور تو کوئی فریکشن آپ کو نظر I think just the space for everybody to be able to operate within their real space, ٹھیک ہے. سو کوئی بھی, لیکن اگر ایک لیڈر یا گروپ آف لیڈرز یہ کہتے رہیں مودی کی طرح کہ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گا, میرا تو اسٹیچر اتنا زیادہ, یو نو ان سم ویز انڈیا نے یہی کہا نا کہ جی میں تو اس جگہ پہ ہوں. اینڈ واٹ جے شنکر واز ڈوئنگ تھرو آؤٹ, بیکاز انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یو نو سال میں تقریباً 5 ایک جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آئی گیٹ ٹو سی جے شنکر ویری اپ کلوز اینڈ پرسنل, یو نو ویدر اٹس مینی فورمز وچ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم, رائٹ. بٹ ان کا جو وہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, دس ریئل یو نو ان سم ویز کہتے ہیں نا کہ گھمنڈ ٹو اے لیول which was now exhibit for the whole world. Okay, so آپ وہ جگہ اپنی پہلے لے تو لینا, try and consolidate that space. میں اگین کہوں گی چائنا سے سیکھیں, وہ چپ کر کے آنکھیں نیچے لے کے, اور ہمیں بھی چائنا سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کی, محنت کر کے, ایکو سسٹم ڈیولپ کر کے ایسا جس میں ساری کمپنیز بہتر کر سکیں, you know companies can perform, people can perform to the best of their ability. ہم نے وہ ایکو سسٹم اس وقت اپنے لیکن کانفلکٹ ایوائڈ بھی کیا نا انہوں نے, ان کے نیبرہڈ کے اندر کانفلکٹ کو ایوائڈ کیا. ہر قسم کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ہم کانفلکٹ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا نہیں دیتا نا, وہ تو پھر اب تلا ہوا ہے اس کے اوپر. میں اس وقت بات کر رہی ہوں انٹرنلی چائنا نے کیا کیا. انٹرنلی چائنا نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے پورے ملک کو اکٹھا رکھ کے اس کو ایک پاتھ پہ, وہ جو کہ اکنامک پراسپیرٹی پہ تھا, جو کہ ڈیولپمنٹ پہ تھا, وہ دنیا کے فیکٹری بن گئے. پھر دنیا کی فیکٹری بننے کے بعد دنیا کی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیزوں کی فیکٹری بن گئے, اور دنیا دوسری طرف دیکھ رہی تھی, وہ چوپ کر کے اپنا کام کرتے رہے. چائنا ماڈل was you have to pause politics in Pakistan. No, you have to do the right politics in Pakistan. I genuinely believe, and I'm not saying this because I represent that party, I genuinely believe Pakistan People's Party has done that politics. Pakistan People's Party has always shown the course of, you know, getting all parties together to be able to get Pakistan's objectives, or not just the People's Party's objectives. اور آپ ان کو جب الائن کر دیتے ہیں, جب ایک پارٹی کے آبجیکٹیوز ملک کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں 2008 اور 13 کا جو ماحول تھا, آپ پلیز اس کو کمپیئر کریں, اور آپ اس کو کمپیئر کریں جو ماحول پچھلا یو نو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملی اور اس وقت جو ماحول بنا, اس میں آپ نے کہا ہر کوئی چور ہے, ہر کوئی گندا ہے, صرف ہم اچھے ہیں. ہم نے 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کس طرح کی, اس طرح کی کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ جو کہ پارٹی جو کہ گورنمنٹ چھوڑ کے جا چکے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے, آئی ریممبر یو نو ان سلالہ ہیپن, ہم کس کے پاس گئے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پاس, جو کہ ہیڈڈ کس سے تھی, اسحاق ڈار صاحب اینڈ رضا ربانی صاحب. سو یو نو میڈ دم پارٹ آف solutions, made them part of کہ ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. I think that's what we need to do. دوسری پارٹی کو بھی کرنا ہوگا. Towards the end آپ نے ونڈو آف اپرچونٹی کی بات کی, I think وہ بات بیچ میں رہ گئی. یہ ہر وقت تو یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا نا, یہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی 2 دن کا وقت ہے, 2 مہینے کا وقت ہے. آپ آج وہ وقت 2 دن پہلے شروع ہوا ہے. اوکے, I think the question is how quickly will you lose that opportunity? How quickly will you lose that opportunity, or how quickly will you consolidate on that? ٹھیک ہے. So our recommendation is, the Pakistan People's Party recommendation obviously is that you consolidate on that as quickly as is possible. Consolidate کریں گے. اس وقت دیکھیں جس طرح how the whole nation has come together has surprised all of us. Okay, تو انڈیا کا جو illusion burst کیا, وہ ایک پازیٹیو انڈیا کا illusion burst کر گیا. ہم نے ایک نیگیٹو illusion بنایا ہوا تھا کہ وہ ہمارا ملک تو کسی قابل نہیں ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اوکے, اور ہم تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. اور جو بیوٹی ہے نا اس چیز کی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا غصہ اپنی ریڈیکولس رپورٹنگ میں, جی کراچی, مطلب کین یو نیم می اے جرنلسٹ who you would trust in India anymore? Very few. اس سے پہلے بہت تھے, اب نہ ہونے کے برابر. اور جو کر رہے تھے رپورٹنگ صحیح دوائر ٹائپ, ان کو انہوں نے بین کر دیا. So this is the face of the new India, the democratic India that the West believes, you know, shows their principles and shows their, so this is the face of the Modi India, right? They've exposed themselves. آپ کی طرف کیا ہوا, exceptionally humorous memes. Okay, so Pakistan was busy doing that. So I think what we showed was great sense of humor, great ability, great restraint, and then when it came to it, the greatest possible ability by the airmen of Pakistan, by the military of Pakistan, by the policemen of Pakistan, by the child of Pakistan and the adult of Pakistan, to have the ability to protect this country's sovereignty
اینڈ وہ ساورینٹی میرے نظر میں صرف بارڈرس پہ نہیں رہتی, وہ ساورینٹی انٹرنل سیکورٹی از اے ویری 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 بگ, اور انٹرنل ہم آہنگی از آلسو اے گارنٹور آف پاکستان's ability to protect its sovereignty. I have to leave it there. Thank you very much. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یہ جنگ صرف بیانیے کی نہیں ہے. دشمن جس نے ہم پر اپنی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی وہ ہر طرف سے واردات کرے گا. اصل میں یہ جنگ اور لمبی جنگ معیشت کی بھی ہے. ہم نے اس جنگ کے پس منظر میں پاکستان کی معیشت کے ایک اشاریے کو, مارکیٹ کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا. جب جنگ کا آغاز ہوا تو بہت نیچے گئی, اور اب ہے کہ رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اور ہم نہیں چاہتے کہ رکے اور تھمے, یہ چلتی ہی رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان, ہر ملک کی ایک برانڈنگ ہوتی ہے بین الاقوامی طور پر. اس جنگ سے پہلے پاکستان کی بزنس برانڈنگ کیسی تھی, اب پاکستان کی بزنس برانڈنگ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے عارف حبیب صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ. عارف صاحب بہت شکریہ. مجھے آپ کے آفس کے بیک گراؤنڈ میں اسکرین نظر آ رہی ہے نا, وہ اس طرح ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی جس طرح وار ہیڈ کوارٹر کے اندر آپریشن روم ہے نا, اس میں بھی ایسی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں, ہندوستان کا جہاز اڑ رہا ہے, ہمارے میزائل کہاں پہ ہیں, تو یہ مماثلت لگ رہی ہے مجھے دونوں میں. اچھا, یہ تو بہت بڑا ہنر ہے, یہ تو بہت بڑا ہنر ہے ماشاءاللہ. ہماری فضائیت اور دنیا بھر میں اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت اونچی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی پاکستان کو, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ فرمائے گا کہ اس نے بزنس ریٹنگ پر بھی اثر ڈالا ہے اس تمام معاملے نے؟ جی بہت سینٹیمنٹ پہ پازیٹیو اس کا اثر ہے, اور لوگوں میں جو ہے وہ بڑی امید ہے پاکستان کے بارے میں. اور پاکستان کے بارے میں نہ صرف یہ ہے کہ مقامی لوگ لوکل, لیکن جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, اور ان کی طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں اور جتنی وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ آئی تھنک سارے انٹرنیشنلی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک کی آبادی ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے, کیونکہ آپ کو تو جس سے پتہ ہی ہے کہ جو اسلام ممالک میں لوگ ہیں وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک طاقتور قوت سمجھتے ہیں, اور اس سے اچھا پرفارمنس دیکھ کر ان میں بھی ایک خوشی کی لہر ہے. یہ پھر انٹرنیشنل میڈیا آپ تو بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے, جو پاکستان کا پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے. پرٹیکولرلی چونکہ پاکستان کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا گیا تھا پاکستان پاسٹ میں, تو وہ جو اس کا پرفارمنس دیکھ کر جو ہے اس نے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اچھا کیا, اور انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر کیا ہوا تھا, وہ آئی تھنک اس نے اپنی ریٹنگ کو جو ہے وہ لوز کیا. تو یہ بزنس ایڈوانٹیج میں کیسے تبدیل ہوگا؟ ہم مارکیٹ کی سچویشن تو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر تو بہت اچھے ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن صرف مارکیٹ تک تو محدود نہیں رہنا. اوور آل بزنس کی سچویشن ہے, جو انویسٹمنٹ کی سچویشن ہے, کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ اگر یہ ٹینشنز پرسسٹ کریں جو ہندوستان کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں, تو پھر شاید یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے اتنا مثبت نہ رہے. فی الحال آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ پاکستانی معیشت پہلے ہی جو ہے ایک اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ مورلیس انہوں نے اچیو کر لیا ہے, اور اب یہ باتیں ہو رہی تھی پالیسی میکرز کی اسلام آباد میں کہ ہم کیسے گروتھ کو جو ہے اچیو کریں تاکہ اس کے فوائد جو ہے عام لوگوں تک پہنچے. تو وہ ایک اچھی پازیٹیوٹی تھی. ہمارے نارملی بزنسز بھی امپروو کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں ہماری کیپیسٹی کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کیسے ان کی یوٹیلائزیشن کو بہتر کیا جائے, تو اس سے زیادہ ریونیو بھی بڑھے گا, انفلیشن بھی کنٹرول میں آئے گا. تو وہ آئی تھنک, اور پھر آئی ایم ایف کا کانفیڈنس آف پاکستان جو کافی بہتر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو اب اعتماد ہے کہ جو بھی پاکستان نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو آئی ایم ایف کا پرسکرپشن ہے اس نے جو ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشن سے جلدی جو ہے وہ ریزلٹس دینا شروع کر دیے. تو اس سے بھی ان کو ایک کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے ایک اپنا ماڈل ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تو اس کے اچھے نتائج جائے. جہاں تک کہ اوور آل جو ہے وہ تعلق آئی تھنک ایک اور جو امپریشن ہے پاکستان کے بارے میں جو پاسٹ میں تھا طلعت بھائی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اقوام عالم میں آئسولیٹڈ ہے, لیکن آئی تھنک اس واقعے کے بعد جو ہے وہ تو الحمدللہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی قوتیں جو ہے وہ ساتھ نظر آتی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی.
اب یہ ہے کہ اور دوسرا جو بزنسز کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا، آئی تھنک جو ٹرمپ کہتے بھی ہیں اپنے اسپیچز میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ٹریڈ کریں اور پاکستان کا نام اب انڈیا کے ساتھ لینے لگے. پہلے وہ انڈیا ہی انڈیا کر رہے تھے، اب پاکستان کو بھی انہوں نے مینشن کرنا شروع کر دیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا پازیٹیو. پھر جس طرح کہ ہم لیتے ہیں کہ جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ اب انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوئے. لیکن آئی تھنک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رسک جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو امبیرسمنٹ ہوا ہے وہ امبیرسمنٹ مٹانے کے لیے کوئی اور وہ واردات نہ کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے جو ہے وہ الرٹ بھی رہنا ہوگا. اور آئی تھنک اس میں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہیلپ جو ہے وہ لینی چاہیے. اور اس میں ہمیں بہت ہی بردباری سے تحمل سے اپنے بیانات بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ دینے چاہیے. دیکھیں نا، یہ تو دونوں ملکوں کی عوام کا نقصان ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی وہ کہے گا کہ میں پاکستان پر حملہ کروں گا، پاکستان ان کو دفاع بھی کرے گا اور کاؤنٹر اٹیک کرے گا، تو دونوں طرف سے جو عوام ہے ان کا نقصان ہے. تو وہ نقصان تو آئی تھنک ان کو سمجھ دونوں سائڈ کو آ جانی چاہیے کہ اب ہم یہ ان چیزوں کو ختم کر کے اور ہم پیسفل طریقے سے جو ہے وہ اپنا معاملات کریں، اور معاملات کریں تو اس میں پھر سب کے لیے جو ہے وہ ون ون ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے صرف قوم ہی محسوس نہیں کر رہی، وزیر اعظم کے دوروں میں ہی آپ کو نظر نہیں آتا، لوگوں کی جو ڈھابوں پر گفتگو ہے اس کے اندر ہی نظر نہیں آتا، جو میڈیا پر ڈیبیٹ پر نظر نہیں آتا. مارکیٹ کے اوپر بھی اس کا اثر انتہائی مثبت تھا. جس طرح عارف صاحب نے کہا کہ پاکستان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ بھی کیا گیا تھا اور انڈر مائن بھی کیا گیا تھا. ان تمام حالات کے بعد پاکستان کی برانڈنگ بھی بہتر ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ بھی بہتر ہوا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.